اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ پر بہت رحمتیں نازل کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو تمام جنوں کے شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو وہ بندہ دیکھے جو اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتا ہے، ورنہ ابھی یہ ویڈیو چھوڑ کر چلا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور اسی کے کلام کی وجہ سے ہم آج اس دنیا میں صحیح سلامت اور اپنی حاجات کے لیے اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کی توفیق ہے، جس کو توفیق ملتی ہے وہ ہی یہ عمل کرتا ہے، وہی اس سے مانگتا ہے، وہی اس کے آگے سر جھکاتا ہے، وہی اس کے آگے گر گڑاتا ہے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتا، اسے توفیق کیسے ملے گی؟ اسے توفیق ہی نہیں ملتی، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہی نہیں ہوتا۔ تو میں آج سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ پر اور اس کے کلام پر یقین رکھتے ہیں تو اس عمل کو سنیں بھی اور کریں بھی۔ انشاءاللہ وہ اپنی رحمتیں ایسی نازل کرے گا آپ پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اس دنیا میں کامیابیاں دے گا، دولت کی بارش کرے گا، ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ صرف اس کے مانگنے کا طریقہ جو ہے اس سے آپ اس سے مانگیں، اس پہ یقین ہوگا تو اس سے مانگ سکیں گے۔ اگر یقین ہی نہیں ہوگا تو مانگیں گے کیسے؟ توفیق بھی نہیں ملتی ایسے بندے کو۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو سنیے کہ میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایسا عمل کہ آپ کی دنیا و آخرت انشاءاللہ بنے گی۔ رمضان شریف کے مہینے میں آپ نے ویسے ہی پاکیزہ ہر وقت رہنا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت زیادہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جب ظہر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں کسی وقت بھی صبح جب سحری ہو اس سے لے کر افطاری تک کوئی بھی ٹائم آپ کو مل جائے تو سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ 2 عمل ہو گئے، یعنی 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک جو یہ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو پڑھنا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رات کو جب تہجد کی نماز کے آپ 4 نوافل پڑھ لیں اور اس میں اللہ تعالی سے آپ اپنا مقصد بیان کریں، اس وقت آپ نے جب تہجد پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ وہ شارٹ سا عمل اس لیے ہے کہ وہ وقت بہت شارٹ سا
ملتا ہے آپ کو، تو آپ جب وہ تھوڑا سا عمل آپ کریں گے، 41 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی آپ نے ایک نوٹ لے کر، چاہے 10 کا ہو چاہے 100 کا ہو، کوئی بھی نوٹ ایک آپ نے لے کر اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایک دانہ جو رکھنا ہے لونگ کا۔ آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک 2 عمل کیے، اس کے بعد تہجد جب پڑھی تو اس میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، اور اس نوٹ پر اور لونگ کے دانے پر آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر اس نوٹ کے اندر ہی وہ دانہ لونگ کا رکھ کے اسے فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے پھر اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنے کسی بھی سیف جگہ پہ رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی 7 نسلیں عیش و عشرت کے ساتھ گزاریں گی۔ آپ صرف اور صرف آپ یہ تہجد کے ٹائم جب اینڈ پہ ہوگا تو اس پر آپ نے دم کر کے فولڈ کر کے اپنے کسی مخصوص جگہ پہ رکھ دیں، پھر سبز کپڑے میں لپیٹ کر، سبز کپڑے میں لپیٹیں گے، اور اوپر کالا دھاگا جو ہے وہ پوری طرح رول کر دیں گے، جس طرح آپ نے نلکی پر رول کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ اسے رکھ دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کیسے دولت بھیجتا ہے، اور کیسے صندوق اور الماریاں دولت کی آپ کے پاس بھر جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کر کے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتماد کر کے اور یہ عمل کریں گے اور اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔